بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہم ساتھ ہیں تمہارے کے ساتھ آپ کا میزبان کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت ایک قدرتی آفت کا شکار ہے اور سیلاب نے نہ صرف بہت سارے لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچایا بلکہ ان کو مالی نقصان بھی پہنچایا، ان کے مویشیوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ بہت زیادہ گاؤں سیلاب میں بہہ چکے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے، لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہوئی ہیں، 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ یہی وہ موضوعات ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، حکومتی اقدامات کے حوالے سے کہ اب تک کے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں اور ان کو کس حد تک اس میں کامیابی ملی ہے۔ تو میرے ساتھ جو مہمان شخصیات آج کے پروگرام میں ہم نے مدعو کر رکھی ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ میرے دائیں جانب جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کا نام ہی ان کا مکمل تعارف بیان کرتا ہے۔ آپ معروف صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سلمان غنی صاحب، سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ سماجی کارکن ہیں، عبدالباسط بلوچ صاحب، آپ کا بھی شکریہ پروگرام میں شرکت کا، اور معروف صحافی و تجزیہ کار خالد قیوم صاحب پروگرام میں موجود ہیں۔ پروگرام کا آغاز سلمان غنی صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ حکومتی اقدامات آپ کے سامنے ہیں، بین الاقوامی امداد بھی آ رہی ہے اور بہت سارے جہازوں میں سامان بھی آ رہا ہے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے۔ آپ ان اقدامات سے اب تک کے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران، یہ جو مشکل حالات اور خاص طور پہ یہ جو آفات ہوتی ہیں جی، یہ ایک قوموں کا جائزہ لینے کے لیے ہوتی ہیں کہ قومیں سوئی ہوئی ہیں یا جاگ رہی ہیں۔ دیکھیں، زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کریڈٹ پاکستانی قوم کا ہے کہ اس مشکل صورتحال کے اندر وہ فوری طور پہ ہنگامی نوعیت کے اقدامات کر کے جو متاثرین ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ حکومتوں کی ہوتی ہے۔ سیلاب آیا، لاکھوں متاثرین ہوئے، پہلے مرحلے پہ ان کے لیے ایک خوراک کی، ادویات کی، ضروریات زندگی کی ضرورت تھی۔ اس میں جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کا ایک رول تھا، مقامی آبادیوں کا رول تھا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم نے ہمیشہ اس طرح کی صورتحال کے اندر بڑھ چڑھ کر، اور چیریٹی میں پاکستان اسی لیے سر فہرست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو پہلے مرحلے پہ پاکستانی قوم نے اپنا رول ادا کیا تھا۔ اسی طرح سیلابی صورتحال، اور یہ سیلابی صورتحال بہت بڑی ہے۔ 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا، میں خود جنوبی پنجاب کے اندر گیا تھا، لیکن اب جو کیفیت ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت سیلاب آیا اور فوری طور پہ جو اقدامات ہوئے اس میں وہ فلاحی تنظیموں کا رول تھا، لیکن اصل جو ذمہ داری آتی ہے وہ حکومتوں پہ آتی ہے۔ حکومتوں نے کیا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کریڈٹ پرائم منسٹر شہباز شریف کے بعد اگر کسی کو دینا چاہیے تو وہ سیکرٹری جنرل UN تھے، بالکل، جو پاکستان کے دورے پہ آئے، ہنگامی طور پہ آئے، وہاں پر پہنچے اور انہوں نے خود سیلاب زدگان کی صورتحال دیکھی، پھر دنیا کو باور کروایا کہ اس سے بڑا سیلابی صورتحال اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ انہوں نے جھنجھوڑا کہ پاکستان پہ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ 2 کانفرنسز ہوئی، اس کے بعد جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، ایک اور کانفرنس اس حوالے سے ہوئی جس میں پرائم منسٹر نے اپنا ایک کیس پیش کیا، اور کل بھی پرائم منسٹر جا رہے ہیں کہ ایک اور کانفرنس میں، جس میں بین الاقوامی سطح کی اس کانفرنس ہے، بڑے مختلف ممالک ہیں۔ انہوں نے کیس اپنا بھرپور پیش کیا، اور میرا خیال ہے جس حد تک مغرب کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا، لیکن بنیادی ذمہ داری حکومت کی۔ ابھی تک کے مواصلاتی سسٹم بحال ہو چکا ہے، جو بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ بلوچستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ بحال ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کو دوبارہ بحال کرنا، بسانا، اور ان کے لیے معاملات، اور خاص طور پہ ایجوکیشن بچوں کی۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں تو وہاں پر لاکھوں بچے ہیں۔ بچوں کے لیے دودھ کا ایک ایشو تھا، یہ خالصتاً انسانی ایشو تھا جس پہ پرائم منسٹر نے بیرونی سطح پہ بھی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل ذمہ داری حکومت کی ہے، اور سندھ کے اندر سندھ حکومت نے کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے پوچھا جائے تو زیادہ کام کرنے کی ضرورت بھی تھی بلوچستان کے علاقوں میں تھی، اس لیے کہ بلوچستان کے اندر احساس محرومی پہلے سے بہت زیادہ ہے، اور یہی ایک موقع تھا کہ وہاں پر پاکستانیت کے جذبے کو بروئے کار لا کر نہ صرف وہاں کے سیلاب زدگان کو بحال کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گیند حکومت کی کورٹ میں ہے، جتنا میکسیمم کام کریں گے پاکستانیت کے جذبے کو فروغ حاصل۔ سلمان غنی صاحب، ایک اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے انتونیو گوتریس کے دورے کا حوالہ دیا ہے کہ پاکستان آئے اور وہاں پر سیلاب زدہ علاقوں میں خود گئے، وہاں پر ان سے ملاقاتیں کی، اور وزیر اعظم پاکستان بھی ان کے ہمراہ موجود رہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کچھ دن قبل ایک سٹیٹمنٹ دی، اس میں کہا کہ جو سیلابی صورتحال میں موسمیاتی ناانصافی ہے
اور جو مغرب ہے ان کو سوچنا پڑے گا اس حوالے سے. اسی کی نشاندہی انطونیو گوتریس نے بھی اپنے جب UN میں خطاب کیا اس وقت کہی کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے بڑا شکار پاکستان ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر آج یہ مصیبت یا مشکل پاکستان میں ہے تو کل کسی اور ملک میں بھی آ سکتی ہے. اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر؟ دیکھیں, آپ نے جو حوالہ دیا ہے نا, میں ان کے دورے کو بڑا کینلی واچ کرتا رہا تھا. آپ نے تو یہ کہا کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں گئے. میں نے اس شخص کو گھٹنے کے بل بیٹھ کے لوگوں کے ایشوز سمجھتے دیکھا, ان کی حالت. اور پھر آپ کو یاد ہے کراچی کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جاتے ہوئے, ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ اگر میں وہاں نہ جاتا اور مجھے یہ بتایا جاتا کہ پاکستان کے اندر سیلابی صورتحال کے نتیجے میں تباہ کاری کس نوعیت کی ہے تو شاید میں اس کا تصور بھی نہ کرتا. اور آپ نے درست کہا کہ انہوں نے UN کے اندر بھی پاکستان کا کیس پیش کیا ہے, اور میں تھوڑا سا کریڈٹ انہیں اور دیتا ہوں. دیکھیں, وہ شخص ایک زمانے میں پاکستان میں رہا بھی ہوا تھا. پاکستانیت کا ایک جذبہ ہے, پاکستان کا محبت الفت کا مظاہرہ اس کے ساتھ یقیناً ہوا ہوگا. کہ کشمیر کے ایشو پہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میں ثالث بننے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد کرونا کا ایشو آیا, یہ شخص اس وقت بھی پاکستان آیا تھا, پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا. پھر دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے رول پہ سیکرٹری جنرل UN نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑتا لڑتا اس کی نظر بھی ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی اپنا کیس پیش کیا, لیکن ہمیں پھر ذمہ داری کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں, دنیا آپ کو مالیاتی طور پہ آپ کی ضروریات پورے کرنے کے لیے فنڈز دے گی. اصل مسئلہ ہوتا ہے فنڈز کا استعمال, اور اس میں آپ نے کس حد تک شفافیت بروئے کار لانی ہے, کیا آپ کے جو سول ادارے ہیں وہ کام کر سکیں گے. ایک کریڈٹ پاکستانی فوج کو بھی دینا چاہیے, اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ فوج اور قوم کا ایک بڑا مضبوط الائنس ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے فوجی جوان عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور پھر کہیں جارحیت کا عمل ہوتا ہے پھر پوری قوم اپنی فوج کے پشت پہ کھڑی ہوتی ہے, اور یہی پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے. بالکل آپ نے درست کہا. فیر انف عبدالباسط بلوچ صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں. چیریٹی کی بات کی سلمان غنی صاحب نے کہ پاکستان کی عوام ایسی ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو چیریٹی کرتے ہیں, اور بہت زیادہ تعداد میں کرتے ہیں, اور ہر ایک اپنی استطاعت سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فلاحی تنظیمیں بھی وہاں پر کام کر رہی ہیں, تو اس چیز کو میک شور کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ جو چیریٹی آ رہی ہے وہ واقعی مستحق لوگوں تک پہنچتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس سے کیونکہ یہ مین کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک برج ہوتے ہیں عوام کی امانتیں ان لوگوں تک پہنچانے میں, اور اس حوالے سے سر جو بات کر رہے ہیں بالکل یہ کام تو گورنمنٹوں کے ہیں, اور وہ گورنمنٹ اب ایکٹیو بھی ہے, وہ اپنا کام کر بھی رہی ہے. لیکن جب ہم وہاں پر گئے پہلے دنوں میں, جب سیلاب آئے, جب پانی ہی پانی ہر طرف تھا, تو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہمارے لیے یہی تھا کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں کیسے, ان لوگوں کی خدمت کیسے کریں. اور پھر اس کے لیے ہم نے اپنی کوشش کرتے رہے, گورنمنٹ اپنی کوشش کرتی رہی, فلاحی تنظیمیں اپنی کوشش کرتی رہی. لیکن اب جو صورتحال ہے, جو آج کی میں آپ کو صورتحال بتا دوں, تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے علاقے ریکور ہو چکے ہیں, وہاں پر بنیادی ضروریات کی چیزیں پہنچ چکی ہیں, ٹرانسمیشن لائنیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور روڈ جو ہے انفراسٹرکچر وہ بھی بہتر ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے اپنی مداد کے تحت بہتر کیا ہے, اچھا کیا ہے. اور اب رہا اگلا کام کہ اب وہاں پر ان لوگوں کا تک اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ریہیبلیٹیشن کے پروسیس ہے, تو اس میں ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں. اب مین کام ہے ریہیبلیٹیشن کا. اب آگے سردیاں آ رہی ہیں, پاکستان یہ اکتوبر کا مہینہ ہے, اکتوبر نومبر اگلا جو مہینے آ رہے ہیں یہ سردیوں کے, اور کھلے علاقے ہیں, وہاں پہ سردیاں اور شدید ہوتی ہیں, اور ان کے جن کے گھر گرے ہوئے ہیں وہ کچھ کچے اپنے ہاتھوں سے کھڑے تو کر رہے ہیں, لیکن اب ان کے اوپر چھت ڈالنے کے لیے ان کو ریسورسز چاہیے, وہ بھی مسئلہ ہے. ہم وہاں پر 3 قسم کے مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ کئیوں کا گھر بالکل تباہ و برباد ہو گیا, ختم ہو گیا, وہ تو یعنی کہ دریا برد ہو گئے, ختم ہو گئے, اب ان کو نئے گھروں کی ضرورت ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کے گھر جو ہیں وہ پانی گزر گیا ہوا ہے, گھر جو ہے ڈیمیج ہو چکے ہیں, اب وہ ان کو اکھاڑ کے دوبارہ پھر کھڑے کر رہے ہیں. اب کھڑا کرنے کے لیے کچھ ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے, اب وہ ان کے وسائل مہیا کرنا ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو خود ان کی دیواریں کچی کھڑی کر رہے ہیں, اور ان کو ضرورت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں چھت وغیرہ کا انتظام وہاں پر کر دیا جائے تاکہ سردیاں آ رہی. اب ایک اور بھی ایشو آ رہا ہے, سردیاں وہاں پر آ چکی ہیں, جو یہ ایریاز ہیں کھلے ایریاز ہیں, وہاں پہ سردیاں آ چکی ہیں, موسم بدل چکا ہے. یہ لاہور ہے, لاہور میں بھی اب آپ کو رات کو محسوس ہوتی ہے سردی, وہاں پہ سردیاں آ چکی ہیں, اور وہاں کی یہ صورتحال یہ ہے کہ اب ان کو وہاں پر ان کی جو سامان وغیرہ وہ تو بہہ گیا,
جو کچھ بچا تھوڑا بہت وہ اس قابل نہیں کہ وہ اوپر کر کے سو سکے تو ان کو اب وہاں پہ گرمیوں کے کپڑوں کی بھی، سردیوں کے کپڑوں کی ضرورت ہے اور لحاف کی بھی ضرورت، لحافوں کی بھی بہت ضرورت ہے. ایک فیملی ہے وہاں 5 10 بچے ہیں. اب مجھے باقاعدہ وہاں سے فون آتے ہیں کہ سر آپ ہمیں کچھ بھی نہ دیں، ہمیں ٹینٹ لگا دیں، ہمیں اب لحاف دے دیں، ہم ان میں سو جائیں گے. ہمارے لیے کچھ گھر بننا اتنی جلدی آسان نہیں ہے. گورنمنٹوں نے بہت پلاننگ کے ساتھ ابھی وہ سسٹم چل رہا ہے. اب کم بندے ہیں، مخیر آزاد کوشش کر رہے ہیں، وہ تو اپنے طور پہ چھوٹی سی کوششیں وہ کرتے رہے. جی ٹھیک ہے. خالد قیوم صاحب، گھروں کی بات ہو رہی ہے اور عبدالباسط بلوچ صاحب نے بھی نشاندہی کی، سلمان غنی صاحب نے بھی بتایا کہ ہم ریہیبلیٹیشن کے اس وقت پروسیس میں ہیں. یہ گھر بنانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ ترقیاتی فنڈز بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ریلیف میں خرچ کر رہے ہیں. آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سیلاب سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو تباہی ہوئی ہے، اب جو ہے وہ بحالی جو ہے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج ہے، حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ اتنے پاکستان کے پاس تو وسائل نہیں، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اب وہ تو پہلے ہی ایک دباؤ کا شکار تھی. جس طرح ہماری سابق حکومت نے پاکستان کی معیشت کو پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا، اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل پاکستان کے دورے پر آئے، انہوں نے بین الاقوامی سطح پر UN کے پلیٹ فارم پر پاکستان کا کیس جو ہے بڑے ہی احسن انداز میں پیش کیا. اور اس کے اچھے انداز میں کیس پیش کرنے کے جو نتائج ہیں وہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں. ان کے مثبت جو اثرات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ دیکھیے، ایک طرف جو ہے وہ ورلڈ بینک کی طرف سے $2 ارب کی جو وہ ہے وہ امداد کا جو ہے وہ قرضوں کا اعلان کیا گیا ہے. اسی طرح ایشیا ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ بھی بڑی ایک پاکستان کی ایک ڈونر ایجنسی ہے جہاں سے ہم اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے لونز اور ہم لیتے ہیں. تو ان کی طرف سے $2.5 ارب جو ہیں وہ ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح IMF کی جو پہلی قسط ملی ہے، اس کے بعد جو IMF کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ان کے MD ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، ان کے ساتھ UNO میں جو ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے نتیجے میں بھی جو ہے اب IMF کی طرف سے جو شرائط ہیں ان شرائط میں نرمی کا جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو اہداف IMF چاہتا ہے پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے، بجٹ کے خسارے کے حوالے سے اور دیگر جو شرائط ہیں ان پر جو ہے وہ بھی نرمی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے ابھی ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی امریکہ روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں ایک کانفرنس میں اب پھر ان کی ورلڈ بینک کے نمائندوں کے ساتھ، IMF کے نمائندوں کے ساتھ اور دیگر مالیاتی جو ادارے ہیں ان کے نمائندگان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور اس حوالے سے جو عملی اقدامات ہیں وہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی سامنے آئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو مغربی ممالک ہیں وہ گیس کا اخراج 80% ہوتا ہے، پاکستان میں 1% سے بھی شرح اس کی کم ہے. اور یہی وہ بات ہے جس پر پاکستان کے وزیر اعظم نے ایمفاسائز کیا ہے کہ موسمیاتی ناانصافی کا کوئی حل ہونا چاہیے، اس پر مثبت رویہ ہونا چاہیے اور ہم سب کو بیٹھنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کافی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اس کو بھی بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے، مانا گیا ہے. اور UNO کے جو سیکرٹری جنرل پاکستان کے دورے پر آئے تھے، سب سے پہلے تو ان کی طرف سے پاکستان کے اس موقف کی تائید کی گئی. اور اب بین الاقوامی سطح پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑا اعزاز جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دیا گیا ہے اسی اعتراف پر کہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے UNO کی جو عالمی تنظیم ہے اس کا شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ نائب صدر وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو ہے نامزد کر دیا گیا ہے. اور اب جو اگلی اس حوالے سے کانفرنس ہونے والی ہے، بین الاقوامی کانفرنس شرم الشیخ میں، تو اس کانفرنس کو جو ہے وہ مصر کے صدر، ناروے کے وزیر اعظم اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مشترکہ طور پر اس کانفرنس کی جو ہے وہ صدارت کریں گے. بالکل، آپ نے یہ تو مثبت پیش رفت ہے. سلمان غنی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، سر یہ ایک مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے، لیکن سیلاب کے خوفناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں. میرا اشارہ وہاں پر
پھوٹنے والی بیماریوں کے بارے میں، کرونا ہے، ڈینگی ہے، ہیضہ ہے، سانس لینے کی بیماریوں، سب سے بڑی حاملہ خواتین وہاں پر موجود ہیں۔ سر اب کرونا وائرس کے حوالے سے کوارنٹائن کیا جاتا ہے، اب سیلابی صورتحال میں کوارنٹائن تو نہیں ہو سکتا، لیکن مریض وہاں موجود ہیں، دوسری بیماریاں پھوٹ رہی ہیں۔ WHO کی رپورٹ ہے پرسوں کہ انہوں نے کہا کہ اس کے خطرناک نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ جو طبی ماہرین کی ٹیمز ہے وہ وہاں جا بھی چکی ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر، آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے بھی ایک طبی ٹیم بھیجی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کوارڈینیشن کے ساتھ ان معاملات کو کیسے حل کرنا ہے؟ میرا خیال یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور آپ نے جب WHO کی بات کی ہے تو اس سے پہلے خود WHO ہی ایک رپورٹ دے چکا ہے، اور اس میں انہوں نے فنڈز کی فراہمی بھی کی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کامران، سب کچھ حکومت پہ ڈالنا ضروری نہیں۔ جب آپ وبائی امراض کی بات کرتے ہیں تو کچھ روز پہلے آپ ہی کے ایک پروگرام میں PMA کے ایک لیڈر تھے، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ PMA نے اپنے طور پہ وہاں پر اپنے لوگوں کو بھیجا ہے، اور وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حکومت کے کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں، لیکن آپ کے مختلف طبقات ایسے ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر کے معاملے میں ہمارا ایک جو سوچ اور اپروچ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا ایک بھرپور رول ادا کریں گے، تو انسانیت کی خدمت کا بھرپور ذریعہ اس وقت سیلابی علاقوں میں ہے، اور ڈاکٹرز بہت حد تک گئے۔ میرے ساتھ یہاں پر کینیڈا سے آئی ہوئی ایک ڈاکٹر تھی، کینیڈا سے چلی وہاں پر، اور وہ بلوچستان کے علاقوں میں جا کے انہوں نے، ڈاکٹر فوزیہ الوی ان کا نام تھا، کہ وہ خاتون آئی ہے، وہاں پر پہنچی ہے، کینیڈا کے لوگوں نے انہیں فنڈز دیے تھے۔ میرے خیال ڈاکٹرز کو از خود بھی وہاں پر جانا چاہیے، اور یہ بات تو درست ہے کہ وہاں پر وبائی امراض جو ہے وہاں پر پھوٹ رہے ہیں، اور وبائی امراض کے حوالے سے تو ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام حکومت کو اس پہ ایک مانیٹرنگ کا سسٹم قائم کرنا چاہیے، اور PMA کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان تنظیموں کو ہاسپٹلز کے اندر فسٹ کریٹ کرنے کی بجائے جب وہ خدمت کی بات کرتے ہیں تو پھر خدمت کا بہترین ذریعہ وہ علاقے ہیں کہ وہاں پر جا کے انہیں کام کرنا۔ سلمان غنی صاحب، یہاں پر ایک سوال ہے، آپ نے اہم رول تھا، اور میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ فلاحی تنظیموں کو تو ہم ڈیو کریڈٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ جو بحالی کا عمل ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جہاں تک کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بات ہے، دیکھیں ان کے پاس ایک ماڈل اس سے پہلے موجود تھا۔ 2010 کے سیلاب میں وہ شخص جنوبی پنجاب کے اندر، ہمیں خود اتفاق ہوا ان کے ساتھ جانے کا، میں نے اسے جس طرح کام کرتے دیکھا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہی جذبے کو وہ پھر بروئے کار لائے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ اس شخص نے ایک بھرپور پاکستان کا کیس پیش کیا ہے، جیسے ڈیو کریڈٹ انہیں دیا ہے کہ انہیں وائس پریزیڈنٹ فور انٹرنیشنل جو اقوام متحدہ کی ایک تنظیم بنی ہے۔ لیکن ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں بات یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ممالک اس کے ذمہ دار ہیں وہ تو انٹرنیشنل فورسز ہیں۔ انہوں نے، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج کی ساری صورتحال پیدا ہوئی، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اتنا کردار ادا نہیں کیا جتنا انہیں کرنا چاہیے تھا، اور پاکستان کا تو 1% سے بھی کم کا رول تھا، لیکن بھگتنا پاکستان کو۔ یہ جو 8 ممالک ہیں نا، اس میں 8 ممالک ہیں جو براہ راست اس کی زد میں آئے ہیں، پاکستان سب سے زیادہ آیا ہے۔ اور وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ فلاں ہماری امداد کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کیفیت میں جو پاکستان کے اندر طاری ہوئی ہے نا، کہ
کہ وہ ہمیں قرضوں میں ریلیف دے رہے ہیں. ہمارے قرضے معاف ہونے چاہیے تھے. بالکل. اور بات یہ کہ پاکستان جب بھی انٹرنیشنل کوئی ایشو تھا, یہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, جی جی یہ امریکہ کی جنگ تھی. جی ٹھیک. پاکستان نے فرنٹ لائن کنٹری کا رول ادا کیا, اور پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ امریکہ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بے وفائی کی ہے کہ جنگ اس کی تھی, لڑی ہم نے, نقصان ہمارا ہوا, ہمارے 60-70 ہزار لوگ شہید ہوئے, ہمارا 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا, لیکن وہ پتھر چاٹ کے خود چلا گیا. اپنا وزن اس نے انڈیا کے ساتھ ڈالا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فورسز کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, انہیں جھنجھوڑنا ضرور چاہیے, اور اس میں سیکرٹری جنرل UN کا رول بڑا اہم ہے. عبدالباسط صاحب آپ سے پوچھتے ہیں, چونکہ سیلابی صورتحال پر بات ہو رہی ہے اور آپ نے بتایا کہ آپ وہاں دورہ بھی کر کے آئے ہیں, وزٹ بھی کر کے آئے ہیں, آپ بتائیے کہ آپ نے کون سی کمی محسوس کی ہے کہ اس وقت ان کی مشکلات کیا ہیں جس کا ازالہ ہونا اب بھی باقی ہے؟ بالکل جی, میں تو کیونکہ 14 اگست سے 18 جولائی سے وہاں پر ہوں, 18 جولائی سے اب تک ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پر جو ابھی مجھے کمی محسوس ہوئی ہے, وہاں پر کوارڈینیشن کی کمی تو بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے, بالکل. وہ چاہے کمیونیکیشن کی ہو, جو بھی اس میں پرابلم اب جو آ رہا ہے نا, اب ہم نے ان کو کھانا دے دیا, ہم نے ان کو راشن دے دیا, ہم نے کہا جی اب آپ اپنے گھروں میں واپس آئیں. وہ اپنے گھروں میں واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ گھر کو واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھائیں گے کیسے, پیٹ تو خراب ہو رہا ہے, کھائیں گے کیسے, بچے بیمار ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے اب جو کام جو وہاں پہ فلاحی تنظیمیں اور گورنمنٹ کے ادارے جو اب کر رہے ہیں, اب ہم صرف ان کو میڈیکل کی سہولیات جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کریں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو. وہ اپنی صحت ان کی بہتر ہوگی تو کھائیں گے جو آپ نے دیا ہے اس کو. تو اب اس کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں, اور یہ ہم نے روکا نہیں ہے. کھانا ہم نے روک دیا ہوا ہے, راشن ہم نے بند کر دیا ہوا ہے, لیکن ہم نے میڈیکل کیمپس نہیں روکے. ادویات کی فراہمی اب بھی جاری ہے. آج بھی میں جو ہے تونسا کی طرف, تونسا سائٹ پہ 5000 لوگوں کا ادویات بھیج کے آیا ہوں اس حوالے سے, کیونکہ تونسا میں ہمارے ایک چیف منسٹر بھی ہوا کرتے تھے, انہوں نے بھی وہاں پر کوئی کام کیا. بالکل جی, وہ انہوں نے کیا تھا کام, ضرور انہوں نے کیا تھا, اس کا رزلٹ پھر پوری قوم نے بھگتا بھی ہے. تو یہ مسائل وہاں پر رہے ہیں, ہم اس کو فیس کر کے آئے ہیں وہاں پر, اور یہ نہیں کہہ سکتے جو صاف ظاہر ہے. تو اب جو صورتحال ہے یہ اگلی بحالی کی طرف, خدا رہا میں پھر گزارش کروں گا کہ ان کو اب آپ کی ضرورت ہے. ہاں گورنمنٹ کے ماشاءاللہ نظام بہت لمبے کام ہوتے ہیں, ان کے سروے ہو رہے ہیں, لیکن جو مقامی لوگ ہیں جس طرح سر فرما رہے ہیں کہ وہ بنیادی چیزیں آپ اس کو فوراً پرووائڈ کریں. ان کے گھر کی کسی کی چھت گری ہوئی, اس کو چھت کو بنا کے دیں تاکہ وہ سردیوں سے پہلے اپنے بچوں کو وہاں پر سیو کر لیں, اور ادویات نہ روکیں. خالد قیوم صاحب سے خالد قیوم صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کس کو چھت کی ضرورت ہے, کس کو ادویات کی ضرورت ہے. یہ ڈیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ ایک فلاحی تنظیم ہے, اس کا اپنا ڈیٹا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے کام کرنا ہے, اچھی بات ہے, ہر بندہ اپنا رول ادا کر رہا ہے, لیکن وہ جو کوارڈینیشن کا گیپ ہے, آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو سروے اس وقت جو چل رہا ہے چاروں صوبوں کے اندر, وہ صوبائی سطح پر بھی چل رہا ہے اور وفاق کی سطح پر بھی چل رہا ہے, اور وفاق اور صوبوں کا اس حوالے میں آپس میں یقیناً کوارڈینیشن ہے. اور اگر کوارڈینیشن کی کمی کہیں نظر آتی ہے تو یہ درست بات ہے کہ وہ جو فلاحی ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں, ان کی حکومتی اداروں کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے. اور اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ایک بحالی کا جو چیلنج ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے, اس سے بھی بڑھ کر ایک چیلنج جو ہے اس سیلاب سے پاکستان میں پیدا ہونے والا ہے, اس پر اس طرف شاید پوری توجہ نہیں دی جا رہی. وہ ہے غذائی اجناس کا بحران. یہ جو ہے یہ آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو سندھ کے وزیر بلدیات ہیں ناصر حسین شاہ, ان سے میری ملاقات ہوئی ہے یہاں لاہور میں, وہ بتا رہے تھے کہ سندھ کے اندر, صرف سندھ کے اندر 80% جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے اندر گندم کی کاشت جو ہے اب وہ سب سے پہلے ہوتی ہے, لیکن ابھی تک جو ہے سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے. جب پانی رہے گا, وہ خشک نہیں ہوگا, تو وہاں فصلیں جو ہیں گندم کی فصل کیسے کاشت بالکل, اور ابھی زمین کو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا کہ وہ اس کنڈیشن میں. اور اس کا اندازہ جو ہے وہ صرف سندھ کی حکومت کو ہے, سندھ کے لوگوں کو ہے, ہمیں یہاں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سندھ حکومت نے اسی پس منظر میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ گندم کی جو قیمت ہے اب وہ 4000 روپے فی من جو سرکاری امدادی قیمت ہے وہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کی پنجاب کی طرف سے بھی اور بعض دیگر صوبوں کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی ہے, کیونکہ پنجاب کو شاید
اس کا اس قدر اندازہ تباہی کا نہیں ہے جو وہاں آبائی لوگ جو وہاں پر حکومت ہے ان کو. اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس میں دوسری بڑی جو مد ہے، دوسرے بڑے جو اخراجات ہیں 12 ارب ڈالر کے قریب جو ہیں سالانہ، اب وہ غذائی اجناس کی جو امپورٹ ہے باہر سے اس پر ہو رہا ہے. اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم سندھ کی اور دوسرے صوبوں کی بات جو ہے وہ تو سیلاب کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی پنجاب کے اندر بھی جو ہے ہمیں گندم اور چینی جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اور اس میں جو سندھ کے اندر ایک دوسرا اور مسئلہ ہوا ہے کہ وہاں کا جو اریگیشن سسٹم ہے، جو آبپاشی کا نظام ہے وہ بھی بیٹھ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. اور اس وجہ سے آگے چل کر فصلوں کو نقصان، نئی فصلیں جو ہوگی ان کو نقصان یہ ہوگا کہ پانی کی فراہمی کا جو ایشو ہے وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. سلمان صاحب درست کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر جو بین الاقوامی مسائل تھے ان کی 2 دفعہ قیمت ادا کرنی پڑی. ایک دفعہ دہشت گردی کے خلاف جو عالمی جنگ تھی اس کی قیمت بھی پاکستان کو ادا کرنی پڑی، اور یہ سیلاب جو ہے جس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے، دنیا ذمہ دار ہے، اس کی بھی 30 ارب ڈالر کی جو نقصان ہے اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑی. میں سیکنڈ کروں گا بات کو. میں کیونکہ وہاں پہ رہ کے آیا ہوں. تونسا کا جو علاقہ ہے بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت زرخیز، پورے کا پورا بالکل تباہ ہو چکا ہے. اور ابھی میں نے پوچھا ان سے اب آپ کیا کریں گے، یہ فصل تباہ ہوگی آپ کی جو کھڑی تھی، جو ابھی دھان کی فصل وہ تباہ ہو چکی، کپاس کی تباہ ہو چکی، اب کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب ایریگیشن سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اگر وہ نہ بحال ہوا تو ہم گندم کی فصل کاشت نہیں کر سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ایک پرابلم. سلمان غنی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کل صدر پاکستان کا ایک بیان گردش کر رہا ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا سائفر پہ. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مہینوں سے سائفر کا راگ الاپ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور قوم کو ایک دوسری ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کی سمت جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں. اور صدر پاکستان کا بیان ہے کہ عمران حکومت ہٹانے میں کوئی سازش نہیں ہوئی. عمران خان اپنی باتوں پر خود جواب دہ ہیں. اسمبلی نہ جانے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. سائفر کے حوالے سے میرے شکوک و شبہات ہیں. سر، آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں کامران، یہ جو سچ ہوتا ہے نا، یہ ایک معصوم بچے کی مانند ہوتا ہے. آپ اسے کہیں بھی چھپانے کی کوشش کریں، کہیں نہ کہیں سے وہ چہرہ نکال کے مسکرا دیتا ہے. بات یہ کہ یہ صرف آپ نے تو بیان کا ہے، یہ ایکچول چارج شیٹ ہے اپنے ہی پارٹی سربراہ کے حوالے سے. اس لیے کہ دیکھیں ان کی حکومت کے خلاف خالصتاً ایک آئینی عمل تھا. دیکھیں نا، وہ اتحادی ساتھ ملے تو ان کی حکومت بن گئی، ان اتحادیوں نے چھوڑا، وہ تو پاکستانی عوام دیکھ رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف ایگزیکٹو کی سطح پہ جو شخص ہوتا ہے اسے وہ ایک حلف اٹھاتا ہے. میں اس کے الفاظ پورا کہ جی میں پاکستان کے مفادات کو ترجیح دوں گا. کیا اس شخص نے جو کچھ ایک پاکستان کے اندر فس کریٹ کیا اپنی حکومت کے خاتمے پہ، جو چیخو پکار کی، اس میں کتنی حقیقت تھی؟ وہ بانڈا تو ان کے پریزیڈنٹ نے پھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ نہ سائفر پہ کوئی سازش ہوئی ہے، نہ ان کی حکومت کا خاتمہ کسی سازش کے عمل کے تحت ہوا ہے. کہ اس میں وہ میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں، اگلا فکرہ میں کاٹ دیتا ہوں کہ بات یہ کہ انہوں نے ساتھ ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا وہ بھی فرسٹریشن میں کیا ہے. دیکھیں پارٹیز کا ایک سنجیدہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اگر وہ سنجیدہ نہ ہوتے تو ڈاکٹر عارف الوی اس منصب پہ نہ بیٹھتے. اور آج کی صورتحال میں بھی ڈاکٹر عارف الوی ایک کام کر رہے ہیں پس منظر میں رہ کے. اور پولیٹیکل فورسز یہی ہوتی ہیں کہ یہ جب ہم سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں تو سیاست کیا ہے؟ سیاست سیاسی طرز عمل کا نام ہے. اس میں جمہوری روایات کو فروغ دیا جاتا ہے، اس میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے. لیکن ایک شخص کو آپ نے چیف ایگزیکٹو پاکستان میں بنایا، اس نے کوئی ایک دن، میں سمجھتا ہوں یہ المیہ ہے، میں یہ دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص سے پاکستانی قوم نے خاص طور پہ نوجوانوں نے توقع قائم کی کہ یہ پاکستان کے اندر سیاسی سسٹم میں تبدیلی لائے گا. اس نے چیف ایگزیکٹو کے دور پہ 3.5 سال کوئی ایک دن ایسا نہیں گیا جس میں اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو کی گردان نہ کرتا ہو. وہ پاکستان کا پہلا چیف ایگزیکٹو تھا جس نے 3.5 سال میں
اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں. اور یہ جو سائفر کا ایشو ہے یہ قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے. اور وہ کہتے کیا ہیں، آپ ذرا وہ سائفر کے حوالے سے جو ان کی آڈیو ہے جی کہ ہمیں امریکہ کا نام نہیں لینا، ہمیں امریکہ کا نام نہیں، ہم نے اس پہ کھیلنا ہے. جناب آپ اس میں یہ بھی بتا دیتے آپ نے کس کے ساتھ کھیلنا تھا. آپ نے ملک کے ساتھ کھیلنا ہے، آپ نے قوم کے ساتھ کھیلنا ہے، آپ نے ریاستی مفادات کے ساتھ کھیلنا ہے یا اپنے ساتھ کھیلنا ہے. اور جناب یہ ایک کھیل نہیں تھا، یہ ایک کھلواڑ تھا. آپ نے دنیا بھر کے اندر پاکستان کی جگہنسائی کروائی ہے. آپ پاکستان کے سب سے بڑے منصب پہ رہے ہیں لیکن آپ نے ریاستی مفادات کو پامال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے اہل سیاست کے لیے. اور پریزیڈنٹ صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں ان کا ایک سافٹ کارنر ضرور ہے. جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فرسٹریشن تھی جس میں انہوں نے نکلنے کا اقدام کیا ہے، پاکستان کے چیف جسٹس نے ایک بات کی ہے، وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ 5 سال کے لیے آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، آپ پارلیمنٹ کی طرف واپس جائیں. چیف جسٹس اسلام آباد نے کہا ہے کہ آپ ادھر کا رخ کریں. بات یہ کہ لوگ تو آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں اپنی حالت زار میں تبدیلی کا، پاکستان کی معیشت کے استحکام کا، لیکن آپ پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں پریزیڈنٹ صاحب کا یہ انٹرویو جو ہے یہ خود ان کی پارٹی کے لیے لمحہ فکری ہے. اور اس میں حامد خان صاحب کا بھی ذکر کروں گا. جس دن انہوں نے حامد خان صاحب کو وکیل بنایا اس کیس میں جس میں وہ دہشت گردی کا مقدمہ، آپ ایک جو خاتون جج ہیں انہیں دمکاتے نظر آ رہے ہیں، تو میں نے اسی دن کہا تھا، میں نے کہا حامد خان صاحب وکیل بن گئے، اس کیس سے وہ ان کی جان چھڑا دیں گے. بعد ایک پارٹیز کے اندر سینسیبل لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سینسیبل لوگوں پہ انحصار کرنے کی بجائے ان لوگوں پہ انحصار کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی اداروں کے ساتھ لڑائی کی ہے. اور وہ خوشامدی ٹولہ یہ مشکل صورتحال کے اندر سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، حکومت میں آنے میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آج بھی پاکستان کے ایک مقبول لیڈر ضرور ہیں. انہیں اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانے پڑے گی، اور سیاست کرنا ہے تو پھر سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں، خود ان کی اپنی پارٹی کے مفاد میں بھی نہیں. خالد قیوم صاحب آپ بھی اس پہ بتائیے گا کہ اسمبلی جانے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. ایک پارٹی ہے، اس کے بہت سارے ایم این ایز قومی اسمبلی میں موجود ہیں، ان کی رائے لیے بغیر سابق وزیر اعظم تنہا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. ان کی جماعت کے تمام جو ارکان ہیں وہ اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دوبارہ جو یو ٹرن لیا ہے پی ٹی اے کی قیادت نے، عمران خان صاحب نے، اور عدالت سے جس طرح دوبارہ 112 ارکان کی طرف سے جو رجوع کیا گیا ہے کہ یہ استعفوں کو جو ہے وہ منظور کرنے سے پہلے جو ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ دوبارہ تمام ارکان کو جو ہے وہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا واقعی کی دفعہ 64 کے تحت کیا انہوں نے کوئی استعفے دیے ہیں. آئینی ریکوائرمنٹ ہے. تو دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ خود ہی اپنے اس فیصلے پر جو ہے وہ یو ٹرن لے رہے ہیں. تو اس سے یقیناً جو ہے وہ آپ سمجھیں گے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان صاحب نے جو تو ان کے یو ٹرن تھے وہ تو ایک طرف تو پبلکلی انہوں نے لیے، لیکن اب ان کے کئی یو ٹرنز جو ہیں وہ آڈیو لیکس کے ذریعے بھی وہ آ رہے ہیں. جس طرح سلمان صاحب بات کر رہے تھے، جو صدر عارف علوی صاحب نے بات کی ہے، وہ دراصل ہماری جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا جو موقف تھا، اس نے جس طرح موقف اختیار کیا اس کی ہمیں تائید اس بیان کے اندر نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو عدالت کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے بات کی گئی اس کی تائید نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح 3 آڈیو لیکس جن کی ہیٹرک ہوئی ہے عمران خان صاحب کی سائفر پر، اس کے بعد اب جناب صدر عارف علوی صاحب نے جو بیان دیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا یہ اب مکمل طور پر جو ہے وہ دم توڑ چکا ہے. اور اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ عمران خان اپنی باتوں پر جواب دہ ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے بھی عارف علوی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے بھی بات جو ہیں وہ کر چکے ہیں. وہ اصل جو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ عارف علوی صاحب جس طرح سلمان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پس منظر میں اب وہ کوئی
کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ اپنے بیانات اور بات بھی جو ہے وہ اس طرح کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کوئی راستہ جو ہے وہ نکل سکے. اگر وہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کے موقف کی بیانیے کے ساتھ اگر صدر عارف علوی جڑے رہیں گے تو پھر وہ کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے اور دوسرے فریق سے بات نہیں کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر عارف علوی جو حقیقت پسندانہ ایک موقف اپنا لے کر آئے ہیں اس سے دراصل وہ جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے اس کے اندر ایک راستہ جو ہے اب وہ سیاست کے اندر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات میں صرف اور کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ وہ پاکستان کے اندر شفافیت کے دعوے دار تھے. جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسمبلی سے استعفے دے رہے ہیں، کوئی ایک ممبر بھی ایسا نہیں جس نے وہاں سے لاجز خالی کیے ہوں، کوئی ایک ممبر بھی ایسا نہیں جس نے تنخواہیں اور مراد چھوڑی ہوں. آپ تنخواہیں اور مراد بھی لے رہے ہیں، آپ لاجز میں بھی بیٹھے ہیں. ان کی ایک خاتون ہے وہ تو جس نے استعفے کا سب سے زیادہ اعلان کرتی ہے، وہ کورٹ میں گئی ہیں کہ جی میرے سے خالی کروایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ عارف علوی نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے، پولیٹیکل راستہ یہی ہے. اور پاکستان کے دونوں بڑے دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی انہیں یہ کہا کہ جی سیاسی مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، ہم اس میں ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے بھی راستہ دکھا دیا ہے. چیف جسٹس سے اسلام آباد نے بھی یہ بات کی ہے. اور پولیٹیکلی بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کو لوگ آپ کی تائید اور حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو اس تائید اور حمایت کو آپ پولیٹیکلی استعمال کریں، آپ انہیں ڈیلیور کریں، نہ کہ آپ پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ حکومت کی حیثیت سے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی حیثیت سے پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کریں. آج معاشی صورتحال پہ پاکستان جس نیج پہ کھڑا ہے اس میں بنیادی رول میں آج بھی سمجھتا ہوں اس حکومت کا ہے جو پاکستان میں معاشی بحالی کی دعوے دار تھی. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، آپ جتنی بڑی سیٹ پہ ہوتے ہیں اتنی آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. سابق وزیر اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا ہر لفظ جو ہے اس کو مختلف پیرائی میں دیکھا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے الفاظ سے قوم میں بھی تقسیم پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہے. اسی ملک میں لے مین بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اپنی طرح سے ان الفاظ کو لے رہے ہوتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو اپنے الفاظ میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ادا کر رہے ہیں. یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے جی وہ تو ان کا کھل کے سامنے آ گیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے 30 اکتوبر 2011 کو وہ مینار پاکستان پہ خطاب کر رہے تھے اور میں ذاتی طور پہ بڑا متاثر ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم سے سچ بولوں گا. آپ ان کا کال بھی دیکھیں اور فعل بھی دیکھیں. آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان کے اندر اس سسٹم کو گندا قرار دیتے تھے کہ جی یہ ابن الوقتی یہاں پر ہے، یہاں پر موقع پرست ہیں. اس کے بعد ایک اور آڈیو ان کی آئی جس کو ڈینائل نہیں اس کا انہوں نے دیا تینوں کا. اس میں تو وہ اراکین اسمبلی کو کہتے ہیں میں نے 5 خرید لیے ہیں اور 5 کا بندوبست اور ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ مایوسی والی بات اس شخص سے نہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ان کی سیاست ٹیک آف کر رہی تھی تو میں مختلف چینلز پہ بیٹھ کے یہی بات کہتا تھا کہ ان سے ہونے والی مایوسی زیادہ ہوگی اس لیے کہ ان سے امیدیں اور توقعات لوگوں نے بہت باندھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، صادق اور امین وہ تھے. ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ شخص سچ بولتا ہے، یہ شخص دیانتدار ہے. آپ تو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے اور آپ کا عمل جو ہے اس سے بالکل الٹ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ قوم کے اندر ایک مایوسی پیدا ہوئی ہے. اور آج بھی وہ جس مقبولیت کے خمار سے دو چار ہے، یہ مقبولیت ایک غبارے کی طرح ہوتی ہے. آج سے 6 ماہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ بکتی تھی، یاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو ہوتی ہے جتنے بڑے منصب جو آپ نے ایک بات کہی ہے نا، جتنے بڑے منصب پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، دراصل وہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. انہوں نے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کر پاکستان کو نہ تو معاشی بحالی سے امکنار کیا نہ پاکستان کو آگے لے کے گئے ہیں. اب اسے کریڈٹ کہہ دیں یا ڈسکریڈٹ کہہ دیں، انہوں نے پاکستان کے اندر عدم برداشت پیدا کیا ہے. انہوں نے نفرتوں کو فروغ دیا ہے. جو لیڈرشپ ہوتی ہے ہمیشہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی کا باعث بنتی ہے، انتشار اور خلفشار کا. جی تقسیم پیدا نہیں کرتی. تو اب ان کے لیے ضروری کیا ہے؟ صدر پاکستان کا ایک بہت اچھا انہوں نے لفظ استعمال کیا، شکوک و شبہات ہیں انہوں نے کہا اس حوالے سے. تو آپ فائنل اپنے رائے دیں. میرے خیال میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بڑی پتے کی بات انہیں بتا دی ہے. ایک تو انہوں نے پارلیمنٹ کا راستہ بتا دیا، دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ جس کو سازش قرار دے کے پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ویسے نہیں ہے، کہ آپ کا سائفر کا بات بھی غلط ہے اور آپ دوسرا جو اپنی حکومت کے خلاف سازشوں کی بات کر رہے ہیں وہ بات بھی غلط ہے. میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب سیانے کوئی بات کہتے ہوں نا
تو وقت کے اوپر اس سیانے کی بات مان لینی چاہیے، اور یہ انہی کی بات نہیں ہے، حامد خان کا بیان بھی ریکارڈ پہ ہے کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ سلمان غنی صاحب، عبدالباسط بلوچ صاحب، خالد قیوم صاحب، آپ تینوں شخصیات کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ سیلابی صورتحال پر ہم نے گفتگو کی، سائفر پر ہم نے گفتگو کی، اور ہم نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم نے جو خلفشار پیدا کیا ہے، جو انتشار پیدا کیا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو غور کریں، کیونکہ جب آپ کسی بڑی سیٹ پر موجود ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔